اندھیری رات کی تاریکی ہر طرف چھا چکی تھی۔ ہوا کے سرد جھونکے کھڑکیوں سے ٹکراتے ہوئے ایک عجیب و غریب سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ شہر کے مسافات میں ایک پرانی اور ویران حویلی تھی جسے لوگوں نے خوف کی حویلی کا نام دے رکھا تھا۔ کئی سالوں سے کوئی بھی وہاں رہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آصف جو ایک تحقیقاتی صحافی تھا، اس حویلی کے بارے میں سچ جاننے کا خواہش مند تھا۔ وہ اکیلا ہی حویلی کی جانب چل پڑا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک قدیم زنجیر کی آواز سنائی تھی، جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آصف کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اور اندر چلا گیا۔ حویلی کے اندر ہر چیز پر وقت کی گرد جم چکی تھی۔ دیواروں پر پرانی پینٹنگز لٹک رہی تھیں، جن میں سے ہر چہرہ آصف کو یوں گھور رہا تھا جیسے وہ زندہ ہوں۔ فرش پر چلتے چلتے آصف کے قدموں کی آواز حویلی کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ حویلی کے اندر کا منظر جیسے جیسے واضح ہوتا گیا، ویسے ویسے اس کے دل میں خوف بھی بڑھتا گیا۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھلنے کی آواز آئی۔ آصف نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حویلی کے ایک کونے میں اسے ایک پرانی سیڑھی نظر آئی جو اوپر کی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ ایک غیر مرئی کشش نے اسے مجبور کیا کہ وہ اوپر جائے۔ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک کمرہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر ایک پرانا سا جھولا تھا جو خود بخود جھول رہا تھا۔ آصف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی، لیکن وہ جھولے کے قریب گیا۔ جھولے کے قریب پہنچتے ہی ایک تیز سرد ہوا کا جھونکا آیا اور جھولا رک گیا۔ کمرے میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا۔ آصف نے سوچا شاید اس صندوق میں ہی اس حویلی کا راز چھپا ہو۔ اس نے ہمت کر کے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن کے اٹھاتے ہی ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی تھی اور حویلی میں ہر طرف روشنی بجھ گئی۔ آصف نے جلدی سے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور دیکھا کہ صندوق کے اندر ایک پرانا خط رکھا تھا۔ خط پر خون کے دھبے تھے۔ آصف نے خط کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے خط کو چھوا، کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ آصف نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بے قابو ہو چکی تھی۔ اچانک کمرے کی دیوار پر ایک پرچھائی نظر آنے لگی۔ وہ پرچھائی آہستہ آہستہ آصف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آصف نے خط چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ پرچھائی قریب آتی گئی اور جیسے ہی وہ آصف کے سامنے آئی، حویلی کی تمام کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں۔ پرچھائی نے ایک سرد آواز میں کہا، یہاں سے جانا ممکن نہیں۔ آصف کا جسم سن ہو گیا اور اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگیں۔ جب صبح ہوئی تو حویلی کے دروازے پر آصف کا موبائل پڑا تھا، لیکن وہ خود کہیں نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ بھی اپنی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمیں واٹس ایپ کیجیے، ہم آپ کی کہانی کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔